ہوتا تو اس اندھیرے کو یاد کر کے روتے تھے کہ ایک دن قبر کا اندھیرے میں جانا ہے۔ قبر کے اندھیرے کو یاد کر کے سلف صالحین زار و قطار رونے لگ جاتے تھے۔ اور آج ہمارے سامنے قبر کے مناظر ہیں، آج ہم بھی دیکھتے ہیں، جنازے میں شریک ہوتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جنازے میں شریک ہوتے ہیں، وہاں بھی دنیا کی وہی رغبتیں، دنیا کی وہی خواہشیں جاری و ساری رہتی ہیں۔ کتنے ایسے ہیں وہاں پہنچنے کے باوجود بھی تمباکو کھا رہے ہیں، وہاں پہنچنے کے باوجود بھی بیڑی اور سگریٹ پیتے رہتے ہیں، وہاں پہنچنے کے باوجود بھی دنیا کی فکر لگی رہتی ہے، جبکہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہاں جانے کے بعد دنیا بھول جاتے تھے، آخرت کی یادیں تازہ ہو جایا کرتی تھی۔ یہ صحابہ کرام کا خوف تھا، یہ صحابہ کرام کا ڈر تھا۔ اور کون صحابہ کرام؟ کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بالحق بشیرا ونذیرا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة رواه أبو داود رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا تنہا ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور معبود حقیقی ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بار بار یہ فرمایا کرتے تھے، واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما تلذذتم بالنساء علی الفرش ولخرجتم الى السعودات تجأرون الى اللہ، کہ اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں، جو میں نے دیکھا ہے، میں نے مشاہدہ کیا ہے، اگر وہی چیز تم جان لو، اس چیز کا مشاہدہ کر لو، اس چیز کا تمہیں احساس ہو جائے، لضحکتم قلیلا، تو دنیا میں رہتے ہوئے انتہائی کم ہنسو گے، ولبکیتم کثیرا، دن اور رات صرف روتے رہو گے۔ اللہ رب العالمین کے ڈر سے، عذاب قبر سے، فتنہ قبر سے، جہنم کے عذاب کی وجہ سے ہمیشہ روتے رہو گے، اور بستروں پر جو لذت ملتی ہے، جو احساس ہوتا ہے،
وہ لذتیں تم چھوڑ دو گے اور ایسے بیابان پہاڑوں کی جانب چلے جاؤ گے جہاں صرف تم ایک اللہ کی عبادت کرتے رہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کرام کو ان الفاظ کے ذریعے سے واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا مشاہدہ کیا تھا، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے بارے میں بولا کرتے، صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے، تو اکثر و بیشتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ جاتے تھے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ایک اس مقام کو، جس مقام کو بیان کرنے کے بعد، جس چیز کو بیان کرنے کے بعد، جس کے مشاہدے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے بعد اکثر و بیشتر رویا کرتے تھے، سلف صالحین بھی رونے لگ جاتے تھے، وہ مقام کیا ہے؟ اور اس مقام سے مراد یہ نہیں کہ ہم بھی روئیں، صرف رونا کافی نہیں ہے، بلکہ رونے کے بعد اپنے اندر کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے بعد اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، عمل کے میدان میں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جس طریقے سے بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جس قدر دین سے دور ہو رہے ہیں، ہماری شادی اور بیاہ کے طور طریقے جس قدر خرافات اور رسم و رواج کے ہتھے چڑھ رہے ہیں، اور اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، ہمارے سماج اور معاشرے میں کیا برائیاں ہیں جو باقی رہ گئی ہے، لہذا ضرورت ہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی اپنی اصلاح کرے یا نہ کرے، کم سے کم ہم سننے والے اپنے آپ کی اصلاح کی فکر پیدا کریں، اپنے سماج اور معاشرے کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی ہیں اس کو مٹانے کی فکر پیدا کریں۔ اسی فکر کو لے کر آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام جہاں ذکر کے بعد آپ رونے لگ جاتے تھے، وہ مقام ہے عذاب قبر کا، جس کو ہم اور آپ فتنہ قبر کے نام سے جانتے ہیں۔ عذاب قبر کی حقیقت کیا ہے؟ آج مسلمان کو اگر یقین ہو جائے کہ عذاب قبر ہے، عذاب قبر اور فتنہ قبر کی حقیقت ہے، تو یقین کے بعد ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں، تو ویسا یقین ہم پیدا کریں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جنازے میں شریک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ابھی قبر کو کھودا جا رہا ہے، اس میں وقت لگ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى، آپ اتنے روتے ہیں، آپ کے آنسو اس قدر جاری ہو جاتے ہیں، فَبَلَّ الثَّرَى، کہ آپ کے پاس جو مٹی تھی قبر سے نکالی جا رہی تھی وہ بھی گیلی ہو جاتی ہے۔ ثم قال، پھر آپ صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہیں، یا اخوانی بمثل هذا فاعدوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے بھائیو، اے میرے بھائیو، بمثل هذا فاعدوا، اس قبر کے لیے تیاری کر لو، اس قبر میں جانا ہے تو اس قبر میں کیا لے کر کے جانا ہے، کیا اللہ رب العالمین کے سامنے حساب اور کتاب دینا ہے، فاعدوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کے بعد صحابہ کرام کو یہ میسیج دیا، صحابہ کرام کو یہ پیغام دیا کہ قبر میں جانے کی صحیح تیاری کر لو، فکر آخرت پیدا کر لو۔ تو یہ وہ مقام ہے جس مقام کے بارے میں آپ جب بھی بیان کرتے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو آپ رونے لگ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین میں سے کتنے سلف کے ایسے واقعات ہیں کہ وہ بھی اس طرح کے مقام میں رونے لگ جاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے، جب بھی کسی قبر کے پاس رک جاتے تھے، اذا وقف علی قبر بکى حتی یبل لحیتہ، تو ہمیشہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتے تھے، داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ ان کے ساتھی پوچھا کرتے تھے کہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر چھیڑا جاتا ہے، آپ اتنا روتے نہیں ہیں، لیکن جب بھی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں، قبر کے پاس آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟
وہ جواب دیتے ہیں فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے روتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ یہ قبر آخرت کے جتنے مرحلے ہیں اس میں سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر وہ اس مرحلے میں نجات پا جاتا ہے، اس منزل میں نجات پا جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، تو بعد والے مرحلے اس کے لیے انتہائی آسان ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور اگر وہ اس منزل میں ناکام ہو جاتا ہے، سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا ہے، اور یہی اسے عذاب کی گھڑیاں چکنی پڑ جاتی ہے، تو اس کے بعد آنے والے مرحلے، اس کے بعد آنے والی زندگی انتہائی کٹھن ہے، انتہائی مشکل ہونے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو زار و قطار رونے لگ جاتے تھے۔ محدث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ کبھی کبھار جب اندھیرے میں ہوتے، یعنی انتہائی رات کا اندھیرا ہوتا، چاروں جانب اندھیرا ہوتا، تو اس اندھیرے کو یاد کر کے روتے تھے کہ ایک دن قبر کا اندھیرے میں جانا ہے۔ قبر کے اندھیرے کو یاد کر کے سلف صالحین زار و قطار رونے لگ جاتے تھے۔ اور آج ہمارے سامنے قبر کے منازل ہیں، آج ہم بھی دیکھتے ہیں، جنازے میں شریک ہوتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جنازے میں شریک ہوتے ہیں، وہاں بھی دنیا کی وہی رغبتیں، دنیا کی وہی خواہشیں جاری و ساری رہتی ہیں۔ کتنے ایسے ہیں وہاں پہنچنے کے باوجود بھی تمباکو کھا رہے ہیں، وہاں پہنچنے کے باوجود بھی بیڑی اور سگریٹ پیتے رہتے ہیں، وہاں پہنچنے کے باوجود بھی دنیا کی فکر لگی رہتی ہے، جبکہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہاں جانے کے بعد دنیا بھول جاتے تھے، آخرت کی یادیں تازہ ہو جایا کرتی تھی۔ یہ صحابہ کرام کا خوف تھا، یہ صحابہ کرام کا ڈر تھا۔ اور کون صحابہ کرام؟ کون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں سنائی، جنت کی نوید دی ہے کہ حضرت عثمان جنتی ہے، جنت کی خوشخبریاں بار بار دی جاتی ہیں، جنت کی بشارتیں سنائی جاتی ہے، اللہ کی رضامندی کی بشارتیں دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود قبر کی منزلوں سے ڈر رہے ہیں، قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ عذاب قبر اور فتنہ قبر انتہائی ہولناک ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ یہ غیب کا معاملہ ہے، جتنا شریعت نے بتلا دیا ہے اس پر یقین کرنا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ منظر کتنا بھیانک منظر ہے، قبر کی ہولناکی کتنی بھیانک ہے اور کتنی ڈراؤنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه، کہ میں نے جتنے مناظر دیکھے ہیں، دنیا کا منظر میں نے دیکھا، جنت کا منظر میں نے دیکھا ہے، جہنم میں نے دیکھی ہے معراج میں خواب کے ذریعے سے، لیکن قبر سے بھیانک منظر، قبر سے ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ رحمت للعالمین سید المرسلین کا بیان ہے کہ جتنے منظر دیکھے ہیں اور جتنی چیزیں آج تک میں نے مشاہدے میں لائی ہے، سب سے بھیانک اور سب سے ہولناک منظر قبر کا منظر ہے، جس منظر کو ہم بھول چکے ہیں، جس کی جانب ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، کبھی ہم سننا پسند بھی نہیں کرتے ہیں کہ یہ قبر کیا ہوا کرتی ہے، قبر کا منظر کتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہم اندازہ لگائیں، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا جاتا ہے۔ کون سعد ابن معاذ ہے؟ جب سعد ابن معاذ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضیلت میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہے هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائکہ۔ یہ وہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، لیکن 4 سال میں ایسا ایمان ہے، ایسا عمل ہے، ایسا یقین ہے اور ایسا تعلق ہے اللہ رب العالمین سے، جب انتقال فرما جاتے ہیں اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے،
اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان سے 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں دفنایا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی دعا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ، یہ قبر اتنی بھیانک ہے، اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود بھی سعد بن معاذ کو قبر نے دبوچ دیا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس قدر دبوچا کہ ایک پسلی دوسری پسلی سے جا ملی۔ ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ، پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ قبر کو کشادہ کر دیا ہے۔ قبر کا یہ دبوچنا ہر مسلمان اور ہر مومن، چاہے کتنے بھی بڑے لیول والا، کتنے بھی بڑے ایمان والا، اللہ پر یقین اور توکل والا ہے، لیکن قبر ایک مرتبہ ضرور دبوچے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ قبر کے پاس سے گزر رہے تھے اور اس قبر میں ایک بچے کو دفنایا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا لو افلت احد من ضمۃ القبر لافلت هذا الصبی، اگر قبر کسی کو چھوڑتی تو اس بچے کو چھوڑتی، یعنی بچے کو بھی قبر نے دبوچا ہے اور بھیچا ہے۔ گویا یہ قبر کا دبوچنا اور بھیچنا یہ مومن کے لیے بھی ہے، یہ کافر کے لیے بھی ہے، یہ منافق کے لیے بھی ہے، لیکن ان کا دبوچنا جو کافر کے لیے ہے، جو منافق کے لیے ہے، جو فاسق اور فاجر کے لیے ہے، یہ مسلسل عذاب ہوتا رہے گا۔ لیکن جو مومن ہیں، جو حقیقی اطاعت کرنے والے ہیں، جو حقیقی اللہ کے بندے ہیں، ایک مرتبہ یہ جھٹکا لگے گا، پھر اللہ رب العالمین کشادگی عطا فرمائے گا۔ تو یہ قبر کی ہولناکی ہے، یہ قبر کی شدت ہے کہ اس ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قبر میں اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے تعلق سے فرمایا کہ قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے، جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، جو رب کے نافرمان ہیں، جو اللہ رب العالمین کے حکم سے بغاوت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی دھرتی پر رہتے ہوئے اللہ ہی کے قانونوں کو توڑ رہے ہیں، انہیں جب عذاب دیا جاتا ہے آپ نے فرمایا فَلَوْلَا أَلَّا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُسْمِعَكُم مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم قبروں میں اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں بھی عذاب قبر سنائے جو میں سن رہا ہوں، جس چیز کا میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا کہ ایک مرتبہ اللہ بھی ان کو وہ چیخ سنا دے جو چیخ وہ مردہ پکارتا ہے جب اسے مارا جاتا ہے، اور ثقلین کے علاوہ جنات اور انسان کے علاوہ دنیا کے مشرق اور مغرب میں ہر چرند اور پرند اس چیخ کو سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھچر پر سوار تھے، اچانک کھچر بدکنے لگ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس کھچر نے قبر میں آنے والی آواز کو سن لیا ہے، اس لیے یہ بار بار بدک رہا ہے۔ تو یہ قبر کی ہولناکی ہے کہ کتنا خطرناک منظر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ جب منافق کو، کسی فاسق اور فاجر کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، قبر میں سلایا جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، مومن سے بھی سوال ہے، منافق سے، فاسق اور فاجر سے بھی سوال ہے، اور ان مسلمانوں سے بھی سوال ہونے والے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن اخلاق مسلمانوں جیسے نہیں، کردار مسلمانوں جیسے نہیں، اعمال مسلمانوں جیسے نہیں۔ دنیا میں اگرچہ مسلمان ہیں، دنیا میں اگرچہ لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معبود اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، لیکن ایسے مسلمان جو صرف نام کے مسلمان ہیں، جن کے کام سے اسلام جھلکتا نہیں ہے، جب ایسے لوگوں سے قبر میں سوال ہونے والا ہے کیا جواب دیں گے؟ ہا لا ادری، یعنی تعجب کرتے ہوئے اتنے آسان سوال ہے، میری زبان بول کیوں نہیں رہی، میرے خیال میں وہ سوال کے جواب کیوں نہیں آ رہے ہیں، اتنے آسان سوال ہے۔ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ دنیا میں مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ میرا رب کیا ہے، میرا دین کیا ہے، میرے نبی کیا ہے، لیکن اعمال ایسے نہیں تھے، کردار ایسے نہیں تھے، دل سچا مومن نہیں تھا۔ تو ایسا انسان چاہے مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہو یا منافق ہو یا کافر ہو، یہ جواب دے گا ہا لا ادری، میں جانتا نہیں، میں جانتا نہیں۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن كَذَبَ، آسمان سے پکارنے والا آواز دے گا یہ جھوٹا ہے، یہ دنیا میں جانتا تھا لیکن جاننے کے باوجود اس کا عمل نہیں تھا، یہ عملی میدان میں کافی پیچھے تھا۔
اس کے بعد کہا جاتا ہے فَافْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ، کہ اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے، آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے اور آگ کا لباس پہنا دیا جائے اور آگ کا اور جہنم کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، یہاں تک کہ قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے اور مسلسل تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں دائیں والی پسلی بائیں والی پسلی میں مل جاتی ہے اور بائیں والی پسلیاں دائیں والی پسلی میں مل جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم يقيض له أعمى أبكم إنه يسلط عليه 99 تنين، ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا، پھر ایک ایسے فرشتے کو متعین کر دیا جاتا ہے جو اندھا ہے، جسے دکھتا نہیں ہے، ابکم جو گونگا ہے، سنتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، کیا بول رہا ہے، ایسے فرشتے کو مقرر کر دیا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایسے لوہے کا ہتھوڑا دیا جاتا ہے لو ضرب بها جبل لصار ترابا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس ہتھوڑے کو، اگر اس اللہ رب العالمین کی جانب سے دیا ہوا لوہے کا جو ہتھوڑا ہے، اگر اس قدر چٹان پر مایا جائے جو پتھروں کا چٹان ہے لصار ترابا، تو وہ بھی مٹی مٹی ہو جائے۔ یہ ہتھوڑا ہے جو عذاب قبر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور آج ہم عذاب قبر کو مذاق سمجھتے ہیں، آج ہم عذاب قبر کو کھیل سمجھتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو نافرمانی پر نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، لیکن جب بات شریعت کی آتی ہے، جب بات اسلام کی آتی ہے، تو کتنے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ یہ دیکھیے، کیا یہ ہتھوڑا برداشت کرنے کی قوت اور طاقت ہے؟ کیا آنے والے جو بچھو ہیں، آنے والے قبر میں جو سانپ ہیں، ان کے ڈسنے کی قوت اور طاقت ہمارے جسموں میں موجود ہے؟ اگر ایک چیونٹی ڈس لیتی ہے تو تڑپتے رہتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ایک کانٹا چبھ جاتا ہے تو حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اور یہاں فاسق اور فاجر کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسے اژدہے اور ایسے سانپ تیار کر کے رکھے ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے کہ انہ یسلط علیہ 99 تنین، کہ 99 سانپوں کا ایک جھنڈ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور کیسے تنین ہیں، آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر تنین میں یعنی 99 تنین ہیں، اور ہر تنین میں 70 سانپ مشتمل ہے، اور ہر سانپ کے 7 چہرے ہیں، 7 سر لگے ہوں گے، اور ان کے زہر کا عالم یہ ہے کہ ایک قطرہ اگر اس زمین پر ڈال دیا جائے تو جتنی ہریالی ہے قیامت تک کے لیے یہ ہریالی ختم ہو جائے۔ یہ صرف ایک زہر کا قطرہ ہے، 99 تنین ہیں، 70 سانپوں کا جھنڈ ہے، اس کے سامنے ہمارا کیا ہوگا، اس جسم کا کیا ہوگا جو آج یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ مسلمانوں، یہ صرف ایک جھلکی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے تعلق سے مختلف شکلیں بیان فرمائی ہیں، اور یہ ان کے لیے نہیں جو کافر ہیں، یا ان کے لیے نہیں جو منافق ہیں، یا ان کے لیے نہیں جو یہودی اور نصرانی ہیں، بلکہ ان کے لیے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب کہتے ہیں کہ ہمیں سچی رسول اللہ سے محبت ہے۔ یہ ایسے گناہ ہیں جو آج ہمارے سماج میں رائج ہو چکے ہیں، آج ہماری سوسائٹی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی، اس لیے کہ وقت کم ہے، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ شاید ہم بیدار ہو جائیں، شاید عملی میدان میں آگے آ جائیں، شاید توبہ اور استغفار کر لیں، مسجدوں سے اپنے تعلقات کو جوڑ لیں، قرآن سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف چند منٹ کے لیے رونے لگ جائے، مقصد یہ ہے کہ موت تک کے لیے بیدار ہو جائیں، آنے والی زندگی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور کیا عذاب اللہ رب العالمین نے قبر میں تیار کر کے رکھا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں، لمبی روایت ہے، بخاری کی 1386 حدیث نمبر ہے، آپ جا کر کے ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، لمبی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں سفر کروایا جاتا ہے، یعنی آپ خواب میں ہیں، اور نبیوں کے خواب وحی پر مبنی ہوا کرتے ہیں، نبیوں کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسے انسان کو دیکھا کہ لوہے کی برچھی ہے
اور لوہے کی برچی سے دائیں جبڑے کو چیرا جاتا ہے، پھر بائیں جبڑے کو چیرا جاتا ہے، پھر آنکھ میں ڈال کر کے پورے چہرے کو چیر دیا جاتا ہے، اور یہ سزا مسلسل ملتی رہے گی۔ یہ انسان کون ہے جس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا؟ برزخی دنیا میں، قبر کی دنیا میں آپ نے فرمایا یہ وہ جھوٹا ہے جو صبح سے شام جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا جھوٹ پورے دنیا میں رائج ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے درمیان، کفار کے درمیان۔ اور آج بھلا بتلائیے کون ہے جو جھوٹ نہیں بولتا ہے؟ اور خاص طور سے تجارت کے میدان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے بنا تجارت چل نہیں سکتی ہے، جھوٹ کے بنا ہم کاروبار کر نہیں سکتے ہیں۔ یاد رکھنا، جھوٹ کے بنا 2 روپیہ تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اس عذاب سے کیسے بچا پائیں گے؟ دن اور رات جھوٹ بول رہے ہیں۔ یاد رکھنا، ایسے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت سے پہلے ہی، میدان محشر سے پہلے ہی قبر میں عذاب تیار کر کے رکھا ہے، جو دن اور رات جھوٹ بولتے ہیں، جنہیں احساس ہی نہیں ہے، جو بچوں کے سامنے جھوٹ، بیویوں کے سامنے جھوٹ، جہاں جاتے ہیں جھوٹ پر مبنی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں، ہوش کے نہ کھلو، زبان کی حفاظت کرو، زبان کی وجہ سے خطرناک عذاب ملنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں دیکھا کہ ایک انسان ہے جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، بار بار ہتھوڑا مارا جاتا ہے، دوبارہ وہ بھاری بھرکم پتھر لایا جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین دوبارہ اس کے چہرے کو صحیح سالم کر دیتا ہے۔ قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ عذاب کس کو ہو رہا ہے؟ اللہ کے فرشتوں نے جواب دیا، یہ وہ انسان ہے جو قرآن جانتا تھا لیکن قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا تھا، اسے قرآن یاد تھا لیکن پھر بھی نمازوں سے سویا رہتا تھا، فرض نمازوں سے غافل رہتا تھا۔ مسلمانوں، ہوش کے نہ کھلو، جمعہ اور جمعہ کی یہ حاضریاں کیا ہمیں بچا پائے گی؟ کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں ہم مسلمان کہلوانے کے مستحق ہیں؟ جبکہ وہ مسلمان جو قرآن جانتا ہے، قرآن کی آیتیں جانتا ہے کہ قرآن میں رب کا پیغام کیا ہے، لیکن دن میں اسی کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آتا ہے، ایسے انسان کے سر کو کچل کر کے رکھا جائے گا۔ بار بار مسلسل یہ سزا اللہ رب العالمین کے فرشتے دیتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے اس میں وہ عذاب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک نہر ہے، خون کے کلر کی نہر ہے، اور اس میں غوطے مار رہے ہیں، اور ایک فرشتہ مقرر کر دیا گیا ہے جو اس کو پتھر سے مارتا ہے، وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پتھر اس کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مسلسل یہ سزا ملتی رہے گی، مار کھاتا رہے گا۔ یہ وہ انسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا یہ دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہر گھر میں، ہر خاندان میں فیشن کے نام پر، ہمارے سماج میں صرف اس لیے کہ میرے بیٹے کی شادیاں ہیں، کس طریقے سے آج لون لے کر کے شادیاں کی جا رہی ہے، بڑے بڑے مہنگے موبائل ہیں، بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں، صرف اس لیے ربا اور سود پر لی جاتی ہے کہ اپنے شوق پورے کر لیے جائیں۔ یاد رکھنا، یہ شوق دنیا میں تو پورے ہو سکتے ہیں، لیکن قبر میں جانے کے بعد سود لینے والے، سود کھانے والوں کا انجام کتنا بھیانک ہونے والا ہے اور کتنا خطرناک ہونے والا ہے۔ اور بے غیرتی کا عالم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ خود تو لیتے ہی ہیں، ماں اور بہنوں کو 10-10 20-20 ہزار کے لیے نہ جانے کہاں کہاں بھیجتے ہوئے نظر آتے ہیں، لائنوں میں لگا رہے ہیں، کوئی عزت نہیں ہے، ان کا کوئی سودا نہیں ہے۔ اور کس قدر بے غیرتی ہے، کس قدر دیوس بن چکے ہیں آج کے مسلمان، 10-20 ہزار کے لیے ماں اور بہنوں کو کچاون بھیجا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کے بعد جب بھر نہیں پاتے ہیں وہی غیر مسلم آتے ہیں، یا جو مسلمان اس طرح کا دھندا اور کاروبار کر رہے ہیں وہ ہماری عزتوں سے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں زنا کا کلچر عام ہوتا جا رہا ہے، زنا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں جہاں سود خور کے انجام، سود کھانے والے کے تعلق سے فرمایا اسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ مائیں اور بہنیں بھی میری آواز کو سن رہی ہیں، ان عورتوں تک پہنچا دیں جو اس طرح کے کام کر رہی ہے، ان بہنوں تک یہ پیغام پہنچا دیں جو اس طرح کے کام کر رہی ہے، جو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، لیکن پورا سماج سو رہا ہے، پورا سماج بے غیرت ہوتا جا رہا ہے۔ سزا کیا ہے؟ اس کی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک تنور دیکھا،
جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں کہ اندر سے بڑا گہرا ہوتا ہے اور منہ سکرا ہوتا ہے اور اس کے نیچے سے آگ جل رہی ہے اور اس میں مرد بھی ہیں اور اس میں عورتیں بھی ہیں اور دونوں کے دونوں ننگے ہیں، انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ سے فرمایا گیا کہ یہ زانی ہیں جو دنیا میں زنا کا کام کیا کرتے تھے، آج زنا کا کلچر عام ہوتا جا رہا ہے۔ موبائل نے رہی جو کسر تھی وہ پوری کر دی ہے، آج ہر گھر میں زنا داخل ہو چکا ہے۔ آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھ کا زنا ہے، دل کا زنا ہے اور اس کے بعد شرمگاہ کا زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، یہ چند جھلکیاں تھی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے تعلق سے بیان فرمائی ہے۔ آخری ایک دو بات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ چاہتا تو عذاب سنا دیتا تھا۔ ہم اور آپ اس عذاب کو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، یہ غیب کا معاملہ ہے، اس کو ماننا ہے، یقین رکھنا ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور آپ نے فرمایا یہ کوئی بھاری گناہ نہیں کرتے تھے، بڑا گناہ نہیں کرتے تھے کہ جس سے بچ نہیں سکتے تھے۔ ایک کا گناہ یہ تھا کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آج مسلم معاشرے میں یہ باتیں عام ہیں، جہاں چاہے کھڑے کھڑے پیشاب کرنا یا بیٹھے بیٹھے پیشاب کرنا اور استنجا نہ کرنا، جس کی وجہ سے آخری جو قطرات ہوتے ہیں وہ پینٹ پر لگے رہتے ہیں، پورے ہفتے دنیا میں ناپاک گھومتے رہتے ہیں، کپڑے بھی ناپاک ہے، جسم بھی ناپاک ہے۔ اور یاد رکھنا آپ نے فرمایا میری امت کی اکثریت کو یہ عذاب دیا جائے گا صرف پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ آج مسجدوں کا جو ماحول ہے، جس طرح کا کلچر ہے کہ کھلے عام اس طرح کے پیشاب خانے بنا دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی مسجدوں میں پیشاب کے چھینٹے اور پیشاب کے قطرات کپڑوں پر آتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے جسے حیا ہے، شرم ہے، وہ پیشاب تک نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے مسلمانوں اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو اس طرح کی حرکتوں سے، قطرات سے باز رکھنے کی کوشش کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک گناہ وہ تھا، گناہگار وہ تھا جو ہمیشہ چغل خوری کیا کرتا تھا، بھائیوں میں لڑائی کرنا، فتنہ اور فساد برپا کرنا، چغل خوری اور غیبت ہمیشہ کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے آج اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ گناہ جو آج دن رات بڑھ رہے ہیں اور ہم میں سے ہر کسی نہ کسی ناحیے سے ان گناہوں میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اگر گناہ نہیں چھوڑتے ہیں تو یاد رکھنا اللہ کا عذاب انتہائی سخت ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو گناہوں کو ترک کیجئے، اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کیجئے۔ اللہ غفور ہے، اللہ رحمان ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ تواب ہے، اللہ توبہ کی توفیق دینے والا ہے۔ اس سے مانگیے اور اٹھنے سے پہلے ہی اللہ سے عہد و پیمان کرے کہ آج کے بعد ہم نیک بن جائیں گے، گناہوں سے بچیں گے، مسلم معاشرے کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قبر کی تیاری کیسے کریں؟ مختصراً ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قبر کی تیاری ایمان کے بعد نیک اعمال سے ہوتی ہے۔ جس نماز کو آج ہم نماز نہیں سمجھتے، جس قرآن کو ہم رب کا کلام نہیں سمجھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، یہی نماز، یہی روزے، یہی صدقات اور خیرات اور یہی نیکیاں قبر میں کام آنے والی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مومن کو قبر میں لٹا دیا جائے گا، سلایا جائے گا تو عذاب دائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، بائیں سے آئے گا۔ ایک جانب نماز کھڑی ہو جائے گی اور ایک جانب روزہ کھڑا ہو جائے گا، اور ایک جانب صدقات اور خیرات کھڑے ہوں گے تو ایک جانب قرآن کی تلاوت کھڑی ہو جائے گی اور عذاب کو اندر داخل نہ ہونے دے گی۔ تو کام آنے والے ہمارے اعمال ہیں، وہاں نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئیں گی اور نہ ہی رشتہ دار کام آئیں گے، وہاں نیک اعمال کام آئیں گے اور سب سے زیادہ نماز۔ اور اسی نماز کے تعلق سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ دنیا کمانے کے لیے، تھوڑے سے پیٹ کے لیے ہفتے میں صرف چند گھنٹے کی چھٹی لیتے ہیں اور مسلسل محنت کرتے ہیں تاکہ پیٹ بھر جائے،
لیکن رب کی جنت کے حصول کے لیے صرف 10-15 منٹ کے لیے ہفتے میں ایک بار مسجد آتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہی کھیل جاری رہا تو یاد رکھنا رب العالمین کا عذاب کس طریقے سے شدید ہے، جس کی چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو لٹا دیا جائے گا جو نیک ہے تو اس کے سامنے ایک نوجوان آئے گا، خوبصورت چہرہ ہوگا، خوبصورت لباس پہنا ہوا ہوگا اور بہترین عمدہ خوشبو لے کر کے آئے گا، اور اس سے مرنے والا میت یہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ تو یہ نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے اگر کر رہے ہیں تو نیکیاں قبر کا بہترین ساتھی ہے۔ یہ وفادار ساتھی جن کے چکر میں آ کر کے ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جن کے چکر میں آ کر کے سب کچھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج شادیوں میں کیا ہے؟ شادی کسی کی ہوتی ہے، ناشتہ کوئی اور ہے۔ شادی کسی کی ہوتی ہے، یہی دوست اور احباب پورے خرافات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا جن دوستوں کو ہم دوست سمجھتے ہیں یہ حقیقی معنوں میں اگر اللہ سے دور کر دے، مسجدوں سے دور کر دے تو یہ دوست نہیں ہے بلکہ خطرناک دشمن ہے۔ اس لیے ایسے دوست چنو جو اللہ سے قریب کرے، جو اللہ رب العالمین کے کلام سے قریب کر دے، اس لیے کہ نیک اعمال ہی کام آنے والے ہیں۔ تو نیکیوں کے انبار لگائیے۔ تو قبر کی تیاری کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، نیکی کا ایک بہانہ نہ چھوڑے۔ کوئی نیکی مل رہی ہو اور اس کے بعد ہم یوں ہی اسے حقیر سمجھ لے، چھوڑ دیں۔ مسلمانوں یہی نیکیاں، صدقہ و خیرات، دوسروں کے ساتھ احسان کام آنے والا ہے۔ دوسری تیاری یہ ہے کہ میں نے حدیث پڑھی تھی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت لہ الجنہ، کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو چکا ہوں، میں دین کے طور پر اسلام کو پسند کر چکا ہوں اور میں رسول کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکا ہوں، ایسا انسان جو اس کو صحیح سمجھتا ہے معنی مفہوم کے ساتھ اور اس کے تقاضے کو ادا کرتا ہے، یہی تیاری ہے۔ اس لیے کہ یہی 3 سوال ہونے والے ہیں۔ اس حدیث میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہی 3 سوال ہونے والے ہیں۔ پہلا سوال اللہ کے بارے میں، من ربو کا، تمہارا رب کون تھا، خالق و مالک و رازق کون تھا، حقیقی مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو صحیح جواب دیں گے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تمہارا دین کیا تھا، وہ دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو جواب دیں گے دین الاسلام۔ پھر سوال ہوگا من نبیو کا، تمہارے نبی کون تھے، نبی سے محبت تھی، نبی پر ایمان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہے تو جواب دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صرف یہ نہیں کہ رٹ لیں اور رٹنے کے بعد ہم جواب دے دیں گے، بلکہ بڑے بڑے پروفیسر بھی ہوں گے، بڑے بڑے لیڈر بھی ہوں گے جو انگلش اور عربی کے جانکار ہوں گے، لیکن یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے ہاں لا ادری، میں جانتا نہیں ہوں یہ کیا ہے، میں نے اس کے بارے میں سنا ہی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے عمل نہیں کیا، انہوں نے تصدیق نہیں کی، ان کا ایمان سچا نہیں تھا۔ اس لیے ضرورت ہے آنے والی زندگی کی بہترین تیاری کرے ایمان کے ذریعے سے، عمل صالح کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، جانے انجانے میں ہم دن رات گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ تو تواب ہے، تو غفور ہے، غفار ہے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو دوست احباب، جو رشتہ دار اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، اے اللہ وہ تیری رحمت کے محتاج ہیں، تیری مغفرت کے محتاج ہے، اے اللہ ان کو بخش دے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے، انہیں عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچا لے، فتنہ قبر سے محفوظ فرما لے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واکبر۔